رضوان جعفر کے ساتھ میرا تعلق کافی پرانا ہے. یہ لگتے آج بھی بہت زیادہ ینگ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کم سے کم 10-12 سال سے ہے. اور یہ جب انہوں نے یوتھ پارلیمنٹ بنائی تھی تو انہوں نے بہت کوشش کی، محنت کی، اور مختلف شہروں میں پروگرام کیے، ٹی وی پروگرامز کیے، اور ایف پی سی سی آئی میں بھی بہت آتے تھے. اچھا، یہ جب بھی ایف پی سی سی آئی آتے تھے تو وہاں پہ میں نے کہا کہ ان کے لیے ہر وقت دروازہ کھلا رکھو، اور انہوں نے وہاں پہ بہت سارے پروگرام کیے، اور میں ان کو بڑا ان کی تائید کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں کہ ان میں اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے. پھر انہوں نے یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، اور ملک کے اندر اور ملک کے باہر بہت سارے پروگرامز کیے. مجھے نہیں پتا کتنے سارے ملکوں میں آپ نے باہر بھی پروگرامز کیے، 20-25 ملکوں میں کیے. تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ میڈ ان پاکستان ہم نے اب کہیں آگے بھی بڑھنا ہے. ہر چیز جو ہے باہر سے منگوا کے گزارا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ہم نے آئس کریم اور کیک بھی جو ہے باہر سے منگانے شروع کر دیے. باہر کی آئس کریم کھاتے ہیں اور باہر کا کیک کھاتے ہیں، لیکن یہ زیادہ عرصہ چلے گا نہیں. نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، نہ ڈالر ہیں کہ باہر سے امپورٹ کیا جائے. تو ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنی چیزیں یہاں ملک کے اندر خود سے بنائیں. اللہ نے پاکستان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اس کے اندر ایک تو ایک پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کی آبادی تقریباً 25 کروڑ کے قریب ہے. اور ہماری زراعت میں جو ہے اللہ نے ہمیں گندم بھی بہت دی ہے، اور اس کے علاوہ کپاس ہے، اس کے علاوہ چاول ہے، اور دیگر چیزیں جو ہم یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ چاول ہے تو چاول ہم تقریباً 9 ملین ٹن یا 90 لاکھ ٹن اس کو پیدا کرتے ہیں، اور وہ دنیا کے مختلف حصوں میں یہاں سے جا رہا ہوتا ہے. اس میں ایران ہے، سعودی عرب ہے، تھائی لینڈ ہے، بہت سارے ممالک ہیں جہاں سے ہمارا چاول جاتا ہے. اسی طرح گندم بھی دیکھیے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. گندم تقریباً پاکستان 2 کروڑ 80 لاکھ ٹن گندم پیدا کرتا ہے. 2 کروڑ 80 لاکھ ٹن پیدا کرتا ہے، جو ہماری استعمال کے لیے کافی ہے، جو ہماری آبادی ہے اس کے لیے کافی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک کے اندر ان چیزوں کی قلت پیدا کرتے ہیں. وہ قلت کیسے پیدا کرتے ہیں کہ گندم کی شارٹیج ہے افغانستان میں یا سینٹرل ایشیا میں، تو انہوں نے یہاں سے پاکستان سے گندم ادھر بھیجنی شروع کر دی، کیونکہ وہاں پہ زیادہ قلت ہے اور پرائس بھی بہت زیادہ ہے. اور اب اس دفعہ جو ہے حکومت نے ٹارگٹ کیا ہے کہ تقریباً 32 ملین ٹن یا 3 کروڑ 20 لاکھ ٹن گندم پیدا کرنے جا رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے پاس سرپلس ہوگا کہ ہم گندم ایکسپورٹ کریں گے اور ملک کے لیے زر مبادلہ حاصل کریں گے. ساتھ ساتھ ہمیں جیسے آئی ٹی کے بارے میں کہا رضوان صاحب نے، دیکھیں آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے جہاں پر آپ کو نہ مشینری لگانی پڑتی ہے، نہ کچھ لگانا پڑتا ہے. صرف ایک آدمی ہے یا ایک عورت ہے یا ایک ینگ بچہ یا بچی ہے، اس کے پاس ایک کمپیوٹر ہوتا ہے، اور کمپیوٹر کے ذریعے وہ سارے کام کرتا ہے. تو اس کے لیے اس کو کام شروع کرنے میں صرف چند مہینے لگتے ہیں، اور وہ پھر وہاں سے ڈالر بھی ارن کرتا ہے اور اپنی سروسز کو باہر ایکسپورٹ کرتا ہے. جیسے تقریباً انڈیا کا جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ غالباً 170 ارب ڈالر سے زیادہ کی ہے، اور ہمارے ملک میں تقریباً 3 ارب ڈالر ہے. تو ہمارے پاس تو بہت زیادہ گنجائش ہے کہ اس میں کوشش کی جائے. انشاءاللہ پاکستان سے بہت سارے ینگ انٹرپرینورز جو ہے وہ نکلیں گے، اور یہاں سے ہی ہمارے چیزیں ایکسپورٹ ہوگی، یہیں سے ڈالر آئیں گے. ہم اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود ہماری ایکسپورٹ جو ہے انتہائی کم ہے، تقریباً 30 ارب ڈالر کی. 30 ارب ڈالر سے پاکستان کا 25 کروڑ عوام کا ملک جو ہے نہیں چل سکتا. ہمیں جب تک آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 30 سے بڑھ کے 50-60 ارب ڈالر تک نہیں ہوتی، اس وقت تک معاملات نہیں چلیں گے. ہم ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، کبھی کسی آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوست ممالک کے پاس بھی جاتے ہیں، اور اس سے ہماری عزت نہیں بڑھتی. جہاں آپ کسی کے پاس پیسے مانگنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہیں، یہ ہر وقت اور ہر سال آتے رہتے ہیں، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، کبھی کچھ آ گیا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر ایک تو زرعی پیداوار بڑھائیں. زرعی پیداوار
بڑھنے کے کافی امکانات ہیں، اور موجودہ حکومت جو آئی ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پہ زرعی انقلاب لایا جائے، اور اس کے لیے وہ مڈل ایسٹ سے جو امیر ملک ہیں اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اس میں یو اے ای بھی ہے، قطر بھی ہے، وہاں سے انویسٹمنٹ لا کے یہاں پہ اس کی جو ہے زراعت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اور زراعت فروغ کرے گی تو اس دفعہ ہماری کاٹن پچھلے سال بہت خراب فصل تھی، تقریباً کوئی 5 ملین بیل پیدا ہوئی تھی، لیکن اللہ کی مہربانی سے اس دفعہ جو ہے وہ 10 ملین بیل سے زیادہ ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری جو کاٹن کی اور کاٹن پروڈکٹ کی ایکسپورٹ ہے وہ کافی بڑھے گی۔ تو ہمارے پاس وسائل بہت سارے ہیں، بات یہ ہے کہ سب نے مل کر کام کرنا ہوگا، مل کر کام کریں گے تو معاملہ آگے چلے گا، ورنہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے، کوئی مطلب ملک میں جو ہے سکون کے ساتھ کام نہیں ہو رہا، اور ہر جگہ جو ہے دوسرا ہمارا ایک مسئلہ ہے انرجی کا، ہماری انرجی بہت مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، اس کو بھی جب تک کہ اس کا ایڈریس نہ کیا جائے، آپ اس کو جو ہے بجلی کیونکہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے تو ہمیں جو ہے دوسرے ذرائع دیکھنے چاہیے، اس میں سولر سسٹم ہے، اس کے اندر ونڈ پاور ہے، ان ذرائع سے اگر آپ سستی بجلی پیدا کریں گے تو آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے، ورنہ اس کے بغیر ہماری مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایل این جی بھی جو ہے اس کی گیس کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہاں پہ تمام ایکسپورٹرز جو کراچی میں ہیں وہ پریشان ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی ایکسپورٹ کو برقرار رکھ سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا، دیکھیں یہاں پہ اس تقریب کے اندر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بہت سارے نوجوان جو ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے حوالے سے، اس میں ینگ بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب ہے، یہ لوگ جو ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے، اس کے ذریعے سے ہی ملک میں بہتری اور ترقی آئے گی۔ ہمیں ان کو پوری طرح سپورٹ کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے ان کو سافٹ لونز دیں، انہوں نے اپنا جو کاروبار شروع کرنا ہے اس کے لیے ان کو بینک سے لون ملنا چاہیے، اور اس میں کوئی گارنٹی کا عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان سے یا ان کے کسی دوست احباب رشتہ دار سے ایک سمپل گارنٹی لے لیں کہ یہ جو بھی لون دیں گے ان کو کم سے کم 50 لاکھ روپے تک کا جو قرضہ ہے وہ ان کے لیے مہیا کیا جانا چاہیے، اور اسی سے یہی لوگ ہمارے ملک میں ڈالر لے کے آئیں گے، اور ان کی وجہ سے ہی ملک میں ترقی ہوگی۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔